مطلب نہیں اللہ دا پیغمبر بھی قبر سندا پیا ہے، اللہ دا پیغمبر قبر دے وچ نمازاں بھی پڑھدا پیا ہے، اللہ دا پیغمبر قبر دے وچ صلاۃ و سلام اتو کھلو کے پڑھو تا پیغمبر سندا پیا ہے۔ جل قرآن پڑھ سی تا پتہ لگنا وہی سوس کہ اللہ دا قرآن آدا پیا انک میتون و انہم میتون، جل قرآن پڑھ سی تا پتہ چل وہی سی کہ جڑا مڑا مٹیاں تلے آ جاوے او کہندی سنن دی طاقت، او نبی ہے تا نہیں سندا، ولی ہے تا نہیں سندا، اکابر ہے تا نہیں سندا، ہر پردے دی حقیقت۔ اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مولوی صاحب نے قرآن پاک کی آیت کریمہ انکا میتون و انہم میتون پڑھی اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات کی نفی کی اور سماعت کی بھی نفی کی۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ لوگ قرآن پڑھ کے سادہ لو مسلمانوں کو بجائے ہدایت کے گمراہی کے راستے پر لگاتے ہیں، اور وہ عقیدہ جو امت مسلمہ کا صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور متفق علیہ ہے اس سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں مگر گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن پاک کو اور قرآن پاک کی تفسیر بجائے رسول اللہ اور صحابہ کرام کے اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، اس کی پہلی جلد ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 ہے۔ صاحب سر رسول اللہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر ایک ایسے مرد کا خوف کرتا ہوں جو تمہارے پاس آئے گا اور تمہارے اوپر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، تمہیں قرآن سنائے گا، حتیٰ اذا رویت بہجتہ علیہ، یہاں تک کہ قرآن پاک کی تلاوت سے لوگ جو ہیں محظوظ ہوں گے، وَكَانَ رِدَاءَ الْإِسْلَامِ أَعَزَّهُ، اور وہ اسلام کا لبادہ اوڑھنے والا ہوگا، ایک وقت تک لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والا، قرآن سنا کر نیکی کی طرف بلانے والا ہوگا، إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ إِن سَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ چادر اتار دے گا، اسلام کا لبادہ اتار دے گا، وَسَعَىٰ عَلَىٰ جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور اب وہ بجائے قرآن کے تلوار اٹھائے گا اور لوگوں کو اپنے پڑوسیوں کو قتل کرے گا، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور قرآن پاک پڑھ کر لوگوں پر شرک کے فتوے لگائے گا، لوگوں پر شرک کے تیر چلائے گا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا مرد جو قرآن پڑھے گا اور لوگوں پر شرک کے فتوے لگائے گا، تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، قال قلت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہما اولا بالشرک المرمی او الرامی، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن پڑھ کر امت پر شرک کے تیر چلانے والا ہوگا تو کیا یہ خود مشرک ہوگا؟ قرآن پڑھنے والا، لوگوں پر شرک کے فتوے لگانے والا خود مشرک ہوگا، یا یہ صحیح کہہ رہا ہے جن لوگوں کو مشرک کہے گا وہ مشرک ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال بل الرامی، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، میری امت پر جو شرک کے فتوے لگائے گا میری امت تو مشرک نہیں ہوگی، کیونکہ حضور نے ضمانت دی ہے، فرمایا واللہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے بعد میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ فرمایا میرے صحابہ، وہ تیر چلانے والا قرآن پڑھ کر میری امت کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہوگا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق 1400 سال پہلے یہ خبر عطا فرمائی تھی کہ وہ قرآن پڑھ کر لوگوں کو مشرک کہیں گے، اور حقیقت میں جنہیں مشرک کہا جا رہا ہے وہ موحد ہوں گے، اور یہ قرآن پڑھ کر مشرک کہنے والا خود مشرک ہوگا۔ تو اب یہ جو آیت کریمہ پڑھ کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اور نبیوں کی حیات کی نفی کرنے والے ہیں،
صدیوں پہلے یہی آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، تبع تابعین اور محدثین نے پڑھی۔ یہ میرے ہاتھ میں حدیث پاک کی کتاب مجمع الزوائد ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 276 ہے۔ حضرت انس بن مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات زندگی عطا فرمائی ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس حدیث کو امام حیثمی نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں رواہ ابو یعلا و بزار ورجال ابی یعلا ثقات، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب اس حدیث کو جو انس بن مالک نے قرآن پاک پڑھا تھا، اس کے باوجود بھی حضرت انس نے امت کو یہ عقیدہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں۔ امام بہقی علیہ رحمہ کی ایک مستقل کتاب ہے حیات انبیاء، اور یہ امام بہقی کی کتاب ہے الاعتقاد والہدایت الی سبیل الرشاد، یعنی عقیدے کے متعلق امام بہقی کی یہ کتاب۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 182 ہے۔ امام بہقی فرماتے ہیں والانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بعدما قبضوا ردت الیہم ارواحہم فہم احیاء عند ربہم۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زندہ ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام محمد بن یوسف صالح شامی 942 ہجری میں جن کا وصال ہے، سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد 12ویں جلد ہے اور صفحہ 355 ہے۔ اس پر فرماتے ہیں حیات النبی فی قبرہ وسائر الانبیاء معلومۃ عندنا علما قطعیا لما قام عندنا من الادلۃ فی ذلک وتواترت بہ الاخبار۔ امام صالح فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، یہ بات ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے اور اس پر ہمارے پاس تواتر کے ساتھ ادلہ اور اخبار قائم ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہیں وہ قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صحیح بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری حافظ ابن حجر عسقلانی، جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ 602 ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان الانبیاء افضل من الشہداء والشہداء احیاء عند ربہم فکذالک الانبیاء۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں کہ جب شہیدوں کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا بل احیاء عند ربہم، تو جب شہید زندہ ہیں تو نبی تو شہید بھی ہوتے ہیں اور نبی تو شہیدوں سے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، تو وہ بطریق اولا زندہ ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ وجمع البہقی کتابا لطیفا فی حیات الانبیاء فی قبورہم۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں جو حافظ الحدیث ہیں، فرماتے ہیں امام بہقی نے حیات انبیاء میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے وَأَوْرَدَ فِيهِ حدیث انس، اور اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث لائے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب بخاری شریف جیسی حدیث کی شرح اور وہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو امام ہیں وہ فرماتے ہیں اخرجہ من طریق یحییٰ ابن کثیر وہو من رجال الصحیح۔ فرماتے ہیں اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ بھی صحیح ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ لہذا اس مولوی صاحب نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اس سے اللہ کے نبیوں کی حیات کی نفی کی ہے، تو اس کا یہ قرآن پڑھ کے یہ ثابت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور ان مفسرین اور محدثین جو ہیں یہ عقیدہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم شریف سیاہ کی کتابوں میں سے مشہور ترین کتاب ہے، جلد 2 میں صفحہ نمبر 268 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حیات کی خبر دی تھی ان میں سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضور نے فرمایا
مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری ابی عند کثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج کی رات میں معراج پر تشریف لے جا رہا تھا تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا۔ فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ اب اس حدیث کے اندر وَهُوَ قَائِمٌ اور يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ کے جو لفظ ہیں یہ بڑے قابل غور ہیں۔ اس حدیث کی شرح جو مسلم شریف میں آئی ہے، خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، اور امام جلال الدین سیوطی مفسر بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی، جن کے متعلق انور شاہ کشمیری نے بھی لکھا ہے کہ ان کو حالت بیداری میں 72 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور مدارس کے اندر جن طلباء کو قرآن پاک کی تفسیر سکھائی جاتی ہے وہ امام جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی تفسیر جلالین ہے۔ وہ محدث و مفسر اور جن کی جلالت اور بزرگی پر امت کا اتفاق ہے، یہ میرے ہاتھ میں حاوی الفتاویٰ ہے۔ امام سیوطی مسلم کی اسی حدیث کا معنی بیان کرتے ہیں، صفحہ نمبر 668 پر فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری ابی عند کثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ۔ امام سیوطی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزرا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام سیوطی فرماتے ہیں ھذا صریح فی اثبات الحیات لموسیٰ علیہ السلام۔ امام سیوطی فرماتے ہیں اس بات سے یہ واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ حدیث موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اندر زندگی کو ثابت کرتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں۔ اب اس پر دلیل دیتے ہیں امام سیوطی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ وَصَفَهُ بِالصَّلَاةِ وَإِنَّهُ كَانَ قَائِمًا۔ فرماتے ہیں حضور نے جب موسیٰ علیہ السلام کی نماز پڑھنے کا ذکر فرمایا تو قائمن کی قید ذکر فرمائی، فرمایا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور نے قائمن کا لفظ کیوں ذکر فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھڑے ہونے کی قید ساتھ کیوں ذکر فرمائی؟ فرماتے ہیں مثل ھذا لا یوصف بالروح انما وصف به الجسد۔ فرماتے ہیں یہ جو حضور نے فرمایا وہو قائم، کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، کھڑا ہونا یہ جسموں کی شان ہے، روح کھڑا ہونے اور نہ کھڑا ہونا یہ روحوں کے ساتھ، روح اس سے متصف نہیں ہوتی، کھڑا ہونا جسموں کا کام ہے، لہذا حضور کا یہ قائم ان کی قید ذکر فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ جس جسم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں رکھا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں سلایا گیا تھا، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاہدہ کیا تو فرمایا قائمن، وہ کھڑے ہیں، تو کھڑا ہونا یہ بھی حیات کی دلیل ہے، اور پھر نماز پڑھنا یہ بھی حیات کی دلیل ہے، اور نبی پاک نے جو قید لگائی امام سیوطی علیہ رحمہ نے اسی قید کا فائدہ ذکر کیا، فرمایا کھڑا ہونا جو قائم ان کی قید ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ قبر میں زندہ تھے۔ آگے حضور نے فرمایا فی قبرہ ہی، امام سیوطی فرماتے ہیں وفی تخصیصہ بالقبر دلیل علی ھذا۔ فرمایا نبی پاک نے جو فرمایا فی قبرہ ہی، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسی زمین والی قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، تو فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مِنْ أَوْصَافِ الرُّوحِ، اگر روح نماز پڑھ رہی ہوتی تو پھر قبر کے ذکر کرنے کا فائدہ نہیں تھا، کیونکہ روح قبر کے اندر قید نہیں ہوتی بلکہ قبر کے اندر جسم ہوتا ہے، تو فی قبر ہی فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ تھے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسلم شریف کی، یہ بخاری شریف کی شرح ہے، فتح الباری میرے ہاتھ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، فرمایا اما موسیٰ فکأنی انظر الیہ، موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا وہ وادی سے نیچے آ رہے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے، پھر فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ حج کے لیے آ رہے ہیں، گویا ان کے حسین بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ اس حدیث کی شرح کے اندر ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں والاول هو الحقیقت والانبیاء احیاء عند ربهم یرزقون، فرماتے ہیں اللہ کے نبی زندہ ہیں
ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فلا مانع ان یحجوا فی ھذا الحال، فرمایا کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں اور اس بات سے بھی کوئی معنی نہیں ہے کہ وہ قبر میں نماز پڑھیں یا وہ حج کریں۔ لہٰذا امام سیوطی علیہ رحمہ ان سب حدیثوں کو نقل کرنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک تو انبیاء کے جسم جو تھے وہ حج کرنے والے تھے، فرمایا فَإِنَّهُمْ يَحُجُّونَ بِأَجْسَادِهِمْ، فرمایا وہ اپنے جسم کے ساتھ حج کرنے والے تھے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں ان تمام حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ کے سارے نبی قبروں میں زندہ ہیں، جو حضور نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، موسیٰ علیہ السلام قبر انور میں زندہ ہیں، فرمایا جب وہ نبی زندہ ہیں فحاصل من مجموع ہذہ النقول والاحادیث، فرمایا ان تمام روایات اور احادیث کے مجموعے سے یہ بات حاصل ہوتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسدہ و روحہ، کہ ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قبر انور میں جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہے۔ اب حاوی الفتاوی ہے امام جلال الدین سیوطی جو حدیث کے بھی امام ہیں، اور کئی حدیثیں انہوں نے براہ راست حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہیں۔ قرآن کے مفسر ہیں جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، مدارس میں علماء انہی کی تفسیر پڑھ کے قرآن کے احکام اور معانی کو سیکھتے ہیں۔ تو وہ حافظ سیوطی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بجسدہ و روحہ۔ امام سیوطی فرماتے ہیں ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اور روح مبارک کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ تو مولوی صاحب کو چاہیے کہ یہ کتابیں پڑھے۔ اور امام سیوطی فرماتے ہیں وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ وَيَسِيرُ حَيْثُ شَاءَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَفِي الْمَلَكُوتِ، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف قبر انور میں زندہ ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرمائی ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اب امام سیوطی فرماتے ہیں کہ لوگ سوال کریں گے جب حضور زندہ ہیں اور دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ امام سیوطی فرماتے ہیں انہ مغیب عن الابصار کما غیبت الملائکۃ ما کونہم احیاء باجسادہم۔ امام سیوطی فرماتے ہیں جس طرح فرشتے اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہیں، زمین پر سیر کرتے ہیں، اس کے باوجود نظر نہیں آتے، فرماتے ہیں وہ اللہ کے نبی بھی لوگوں کی نظر سے اسی طرح غائب ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل نظر ہی نہیں آتے، وہ ہر کس نہ کس کو نظر نہیں آتے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَفْعَ الْحِجَابِ أَمَّنْ أَرَادَ إِكْرَامَهُ بِرُؤْيَتِهِ رَآهُ عَلَى حَيَاتِهِ الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ یہ کرم اور جس کو یہ شرف عطا فرماتا ہے اس کی بصر سے، اس کی آنکھوں سے حجاب اور پردے دور کر دیتا ہے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دیکھ سکتا ہے۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے ایک مستقل کتاب بھی لکھی ہے انباء الاذکیاء فی حیات الانبیاء، جو اسی حاوی الفتاوی کے صفحہ نمبر 550 کے اوپر ہے۔ تو ان تمام حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مواہب لدنیا، امام احمد بن محمد کستلانی صدیوں پہلے، یہ آپ کا وصال ہے 923 ہجری میں، بخاری شریف کے شارح بھی ہیں، مواہب لدنیا کی دوسری جلد ہے، صفحہ 313 ہے۔ آپ فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ، کہ اللہ کے نبی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور کے اندر زندہ ہیں۔ اور اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سبل الہدی والرشاد، امام یوسف محمد بن یوسف صالح شامی، آپ فرماتے ہیں قال المتکلمون المحققون من اصحابنا ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاتہ۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے محققین، متکلمین، بڑے علماء جن پر ہمارے مذہب کا مدار ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور کے اندر زندہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے متعلق یہ وفاء الوفا میرے ہاتھ میں ہے، علامہ نور الدین سمودی 902 ہجری میں جن کا وصال ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 180 ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال المتکلمون والمحققون من اصحابنا ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاتہ۔ اس بات پر ہمارے بڑے بڑے علماء اور محققین کا اتفاق ہے کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر جلوہ فرما ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شیخ محقق خاتم المحدثین برکت رسول اللہ فی الہند حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جو برِ صغیر میں سب سے پہلے حضور کی حدیث کا نور لانے والے، اور جتنے بھی لوگ حدیثیں پڑھنے والے ہیں ان کی کوئی ایسی سند نہیں ہے جس میں حضرت شیخ محقق کا نام نہ ہو۔ حضرت شیخ محقق جو ہیں آپ فرماتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اخبار الاخیار، صفحہ نمبر 155 ہے۔ حضرت شیخ محقق فرماتے ہیں کہ بچندی اختلافات و کثرت مذاہب کے در علماء امت است، یکے کسرا دری مسئلہ خلاف نیست۔ فرمایا اور مسئلوں میں اور احکام میں امت کے علماء کا اختلاف رہا ہے، مگر ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے، سب امت اس پر متفق ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اور فرمایا وہ مسئلہ یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شیبہ مجاز و توہم تعویل باقی است، بر اعمال امت حاضر و ناظر است۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حقیقی زندگی کے ساتھ بغیر کسی مجاز کے زندہ ہیں اور اپنی امت کے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں۔ یہ مولوی صاحب کے بزرگوں میں سے، انہی کے اکابرین میں سے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، مولانا قاسم نانوتوی، ان کی کتاب آب حیات ہے، صفحہ نمبر 42 ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، یعنی اللہ کے نبی جو ہیں قبروں میں زندہ ہیں، اور پھر آگے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قبر انور میں زندہ ہیں۔ لہذا ان سب کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں۔ اب مولوی صاحب نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی انکا میتون و انہم میتون، اگر وہ اس کی تفسیر خود نہ کرتے، مفسرین اور محدثین سے پوچھ لیتے، تو صدیوں پہلے مفسرین نے ان سب اعتراضات اور سوالات کا جواب دیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے شفاء السقام فی زیارت خیر الانام، امام تقی الدین سبکی جو 756 ہجری میں وصال فرمانے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں انکا میتون و انہم میتون آیا ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مقبود، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا بِأَنَّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات۔ یہی مولوی صاحبان اور ان کے بڑے بھی یہی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں انکا میتون و انہم میتون، یہی حدیث پڑھتے ہیں اور یہی حضرت سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ مرزا جہلمی سمیت اس کا جواب دیتے ہوئے امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں ان ذالک موت غیر مستمرۃ وانہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا بعد الموت۔ فرماتے ہیں بے شک اس میں موت کا ذکر ہے، انکا میتون و انہم میتون میں موت کا ذکر ہے، مگر انکا میتون و انہم میتون میں کس موت کا ذکر ہے اور اس سے کیا مراد ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے مدارس میں علوم مکمل پڑھے ہوں، جیسے ملک المدرسین علامہ زماں، شیخ الکل علامہ عطا محمد بندیالوی چشتی گولڑوی نور اللہ مرکدہ، جس نے ان کے پاس قاضی حمداللہ جیسی کتابیں پڑھی ہوں وہ بتا سکتا ہے کہ انکا میتون و انہم میتون کا کیا معنی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال حق ہے، مگر اس وصال کے بعد ایک آن کے لیے نبی پاک کی روح مبارک کا جسم سے جدا ہونا، پھر دائمی طور پر آپ کو حیات عطا کی گئی۔ صدیوں پہلے مفسرین فرما رہے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا بعد الموت، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موت کے بعد زندہ ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مواہب لدنیا، امام قسطلانی جو بخاری کے شارح ہیں، اس کتاب کا صفحہ نمبر 313 ہے۔ وہ فرماتے ہیں
بِأَنَّ ذَلِكَ الْمَوْتُ غَيْرُ مُسْتَمِرَّةٍ وَأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم احیا بعد الموت، فرماتے ہیں کہ یہ جو اِنَّ کا میتون میں موت کا ذکر ہے، یہ اسی ایک لحظے آن کے لیے جو موت آئی ہے، یہ دائمی اور ہمیشہ والی نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے حیات اور زندگی عطا کی گئی۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اِنَّ کا میتون میں جس موت کا ثبوت ہے وہ حق ہے، لیکن وہ ایک آن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اس پر سب امت کا اتفاق ہے۔ اگر طوالت کا خطرہ نہ ہوتا تو اور بھی میں قرآن اور سنت سے اس سے ہزاروں دلائل دے سکتا تھا۔ انشاءاللہ جو سماعت کی انہوں نے نفی کی ہے، ایک علیحدہ مستقل موضوع میں انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر میں تشریف فرما ہو کر اپنی امت کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور آپ سماعت بھی فرماتے ہیں۔ آخر میں اس مفسر بننے والے مولوی صاحب سے میرا ایک چند سوالات ہیں، شاید انہوں نے قرآن پاک کا نام تو لیا ہے لیکن اس کے علوم سے واقف نہ ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے مولوی صاحب سے کہ اِنَّ کا میتون و اِنَّہم میتون میں دو موتوں کا ذکر کیوں ہے؟ اِنَّ کا و اِنَّہم میتون کیوں نہیں ہے؟ ایک مبتدا دو خبریں علیحدہ علیحدہ معطوف علیہ مل کر کیوں نہیں ہیں؟ اِنَّ کا میتون کی علیحدہ خبر ہے اور آگے اِنَّہم میتون میں علیحدہ خبر ہے، دونوں علیحدہ موضوع علیحدہ محمول۔ ایک یہ سوال ہے کہ دو موتوں کا ذکر کیوں ہے؟ اِنَّ کا کے لیے میتون کا ذکر کیوں ہے اور اِنَّہم میتون کے لیے علیحدہ میتون کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اِنَّ کا میتون و اِنَّہم میتون، دونوں جگہ میتون اور میتون یہ نکرہ کیوں ہیں، دونوں معرفہ کیوں نہیں ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اِنَّ کا میتون اور اِنَّہم میتون میں یہ دونوں قضیہ ہیں، موضوع محمول ہیں، تو یہ قضیہ مرکبہ ہیں یا بسیطہ ہیں؟ مرکبہ ہیں تو کون سا قضیہ ہیں؟ جہت قضیہ کیا ہے؟ اور ان قضایا میں سے کون سا قضیہ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟